11 سے مضمون شروع ہو رہا ہے اور نصف ثانی شروع ہو رہا ہے. گویا 1.5 پارہ مکمل ہو چکا ہے. خلاصے میں بتایا گیا تھا آپ کو کہ سورہ بقرہ میں آخر کے 20 رکوع میں احکامات ہی آئیں گے. شروع کی 20 آیتوں میں ایمانیات کی بحث ہوئی تھی. اس کے بعد کی 18 رکوع میں ان یہودیوں کی جو شرارتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا. آخر کا جو 20 رکوع ہے یہ امت کے لیے اصلاحی احکامات پر مشتمل ہے. چنانچہ یہاں سے لے کے آخر تک ان احکامات میں سے سب سے اہم کلید کیا تھی کہ لوگوں نے اختلاف کیا. پہلے لوگ متحد تھے، موحد تھے، ایک ہی دین پر قائم تھے. اب طبیعتوں میں آتا گیا، اختلاف بڑھتے 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 فرقوں کی شکلیں اختیار کر لی. اس رکوع میں یہ مضمون بہت تفصیل سے آ رہا ہے. رکوع شروع ہوتا ہے لفظ سل. سل سے مراد کیا ہے؟ سل مانے پوچھ. سالہ یسالو سے جو سل ہے یہ امر کا صیغہ ہے، پوچھ. کس سے؟ بنی اسرائیل سے، یعنی اولاد یعقوب سے. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد کو بنی یعقوب اور بنی اسرائیل دونوں کہا جاتا ہے. سل بنی اسرائیل یعنی پوچھو بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم من آیۃ بینہ. آیت کہتے ہیں نشانی کو اور بینہ اس کی صفت ہے. آیت کہتے ہیں روشن نشانی کو اور بینہ اس کی صفت ہے. کیا مطلب ہوا؟ روشن نشانیاں، روشن دلیلیں، واضح دلیلیں. اور کم آتیناہم کتنی دیا ہم نے ان کو. یہ کم خبریہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو بہت سی واضح نشانیاں دی ہیں. پوچھو تو صحیح کتنی دی ہیں. جیسے کوئی آدمی ان نشانیوں کا اعتراف کرتا ہو اور ان پر اس کو احساس دلانے کے لیے جتایا جائے کہ معلوم ہے تمہارا ہم نے کن کن موقع پر خیال کیا. چنانچہ بنی اسرائیل پر کتنی اللہ کی طرف سے دلائل، نشانیاں، واضح احکامات کی اشارات سن چکے ہیں. من اور سلوا دیا، کسی قوم کو رہ دیا گیا. بادلوں سے ان کے لیے چھاؤں کا انتظام کیا گیا، کسی قوم کو واسطہ نہیں کیا گیا. پتھروں سے 12 چشمے جاری کیے گئے. یعنی جب جب ان کو کوئی حاجت ہوئی حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا دعا کیجیے اور اللہ نے عطا کر دیا. تو نشانیاں کتنی دی ہیں وہ شمار نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا اور اس کے تمام محلات کو اور اس کے تمام حکومت کے زیر اثر چیزوں کو ان کے حوالے کر دیا. نشانیاں اتنی ہیں کہ ان کو کہہ نہیں سکتے، تو کم خبریہ استعمال ہوا. کم آتیناہم کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی ہیں، کتنی واضح دلیلیں دی ہیں، یہ بات ان سے پوچھو. اور ہمارا اصول کیا ہے؟ ومن یبدل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے یا کرے گا. نعمتوں کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا غلط استعمال کرے، ناشکری کرے، نعمت کو معصیت میں استعمال کرے. یہ سب تبدیلی ہے. من بعد ما جاءته، بعد اس کے کہ اس کے پاس وہ نعمتیں پہنچ چکی ہیں. فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت پکڑ والے، سخت سزا دینے والے. عقاب کے معنی آتے ہیں سزا کے. سزا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ عقاب اصل بنا ہے عقب سے. عقب کہتے ہیں انسان کے پیر کا پچھلا حصہ جس کو ایڑی بولا جاتا ہے. اور ایڑی کیا ہے؟ انسان کے وجود کا سب سے نچلا آخری پچھلا حصہ ہے، جس کو نتیجہ کہا جاتا ہے. تو کسی بھی انسان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اعمال کے کرتوت کے سلے میں اگر پکڑ گئی اور پکڑ ہو گئی تو وہ اس کا نتیجہ ہے. تو عقاب کے معنی سزا یعنی اس کا انجام، اس کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ ہے اور سزا. آدمی غلطیاں کیوں کرتا ہے؟ عام طور سے غلطیوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زینا للذین کفروا، مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کفار کے لیے مزین اور آراستہ کر دیا. کس چیز کو؟ الحیات الدنیا، دنیا کی حیات کو. یہاں تو کافروں کے لیے مزین کیا گیا ہے، لیکن جن کا ایمان کمزور ہے ان کی بھی نگاہ دنیا ہی پر لگ گئی. وہ کافروں کی نقل میں لگ گئے. ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے کفر اور شرک والوں کی نقل میں وہ لوگ بھی لگ گئے جن کا ایمان کمزور ہے. دنیا کو اور دنیا کی حیات کو اللہ نے مزین کیا ہے. کس کے لیے؟ جن کے اندر کفر اور شرک ہے. کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی ترقی کو ترقی کا راز سمجھتے ہیں. دنیا کو اللہ نے ان کے گھر میں آراستہ کر دیا. اس دنیا کے آراستہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تمسخر کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے. یہاں دو چیزیں ہیں، دنیا کی حیات کو آراستہ کرنا اور ایمان والوں سے مذاق کرنا. یہ دونوں چیزیں در حقیقت اس لیے ہیں کہ ان کی دنیا کو اللہ نے ان کی آنکھوں میں بسا دیا. ان کے سامنے آخرت کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہیں مریں گے، یہیں کھپیں گے، پھر یہیں پیدا ہوں گے، سب کچھ ہمارے لیے دنیا ہی ہے. آخرت کوئی چیز نہیں. جن کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہوگا وہ آخرت کی کوشش کریں گے کیوں؟ جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، حساب دہی کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، تو اس کے لیے کوشش کیوں کریں گے؟ اسی واسطے عقیدہ آخرت سب سے اہم جز ہے ایمانیات کا. توحید رسالت کے بعد سب سے اہم مسئلہ ہے آخرت کو تسلیم کرنا. تو ان کی دو خرابیاں بتائی گئی. ایک تو ایمان والوں سے مذاق، اور نمبر 1 دنیا کو اتنا ان کی آنکھوں میں سنوارا گیا ہے کہ وہ دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بڑے مزے میں کہتے ہیں ہمیں ہلاک کرے گا زمانہ، وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم. ان کو کچھ علم نہیں ہے مگر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کو زمانہ ہی مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، ہمیں مرنے کے بعد اس جہان سے کہیں اور منتقل نہیں ہونا ہے. آج بہت سے کافر ہیں جن کا عقیدہ ہے، آپ ان سے معلوم کریں گے تو کہیں گے یہیں پیدا ہونا ہے، یہیں مرنا ہے، بس یہیں ہم کو سزائیں ملتی ہیں اور جزائیں ملتی ہیں. اگلے جنم سے ان کا یہیں جنم مراد ہے. اگلے جنم کے وہ قائل ہیں، لیکن وہ اگلا جنم کہاں ہوگا؟ یہیں دنیا میں ہوگا. اسی میں گھومتے رہیں گے وہ. آخرت کیوں منکر؟ اس لیے نیکیاں تو کرتے ہیں وہ تو اگلا جنم صحیح نکلے، لیکن کوئی اور جنم جہاں حساب کتاب ہوگا، جنت یا جہنم ہوگی، سزا یا انعام ہوگا، یہ اس کے قائل نہیں. اور یہی چیز ان کو سمجھانے کی ہے. اور یہی آخری چیز ہے ایمانیات کی. یہ حلق سے اترتی نہیں، کیونکہ انسان عادی ہے، آنکھوں سے مشاہدے کو مانتا ہے، کان سے سن کے مانتا ہے، ناک سے سون کے مانتا ہے، بغیر دیکھے بغیر سنگے نہیں مانتا. یہ انسانی کمزوری ہے. حالانکہ ایمان بالغیب کہتے ہی اسے ہیں کہ بغیر دیکھے بغیر سنگے بغیر دیکھے ماننا ہے. ان کو ایمان حاصل نہیں، اس لیے دنیا ان کی آنکھوں میں بسی ہوئی ہے.
جن کو دنیا میں جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں مرنے کے بعد، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ اسی جنت میں دنیا میں رہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو متقی ہیں وہ ان سے اوپر ہوں گے مرتبے میں قیامت کے دن. جتنے متقی ہیں قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، یعنی جن کو آنکھوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، جو ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے متقی اوپر ہوں گے، اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. اب رہا سوال دنیا میں رزق میں آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، کوئی دنیاوی لحاظ سے بہت بلند ہونا، یہ اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے. یعنی اللہ کی طرف سے مشیت پر یہ موقوف ہے کہ کس کو رزق کتنا دیا جائے. اس کو بنیاد بنا کر کہ قیامت میں یہ اونچا ہوگا اور قیامت میں یہ نیچا ہوگا، یہ بنیاد نہیں بنتی. اس صحابی کا نام ہے خباب بن الارت، اور ایک صحابی تھے جن کے پاس کام تھا، لوہا کا کام کرتے تھے، لوہا پیٹتے تھے، گرم کرتے تھے، بھٹی میں ڈال کے اس کو پیٹتے تھے. ایک کافر غالباً عاص بن وائل صحابی تھا یا کوئی دوسرا کافر تھا، اس نے آ کر کام کرا لیا اور پیسے نہیں دیا. جب ان سے تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ میں تجھ کو تیرا خزانہ، تیرا پیسہ واپس نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو متبع ہے، ان کے مذہب سے انکار جب تک نہیں کرے گا، تیرا مزدوری کا حق الخدمت میں نہیں دوں گا. صحابی نے کہا تو یہاں نہیں دے گا تو وہاں دے گا، تو مر کے پیدا ہو تب بھی میں انکار نہیں کروں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کو وہاں مرنے کے بعد ملنے کا یقین ہے تو وہیں دے دینا، یہاں چھوڑ دو. اس گفتگو کہاں سے نکلا کہ صحابی کو اتنا یقین تھا کہ یہاں نہیں دیا تو وہاں دے گا، چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا. اور اس کافر کو یقین تھا کہ آخرت تک کوئی ہے چیز نہیں، لہٰذا مجھ کو دینا نہیں پڑے گا. تو یہ عقیدہ آخرت کا فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو. ان کو ملنے کا یقین ہے اور ان کو اس آخرت کے نہ آنے کا یقین ہے. یہ جو یقین اور نا یقینی ہے یہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کی طبیعتوں میں فرق آیا. ورنہ شروع میں جب حضرت آدم ہی دنیا میں بھیجے گئے تھے اور انہی کی اولاد تھی اور انہی کے بیوی بچے تھے تو لوگوں میں اختلاف نہیں تھا. ایک باپ تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کی اولاد تھی اور سب ان کی بات مانتے تھے، سب ایک ہی عقیدے پر تھے. یہاں اسی کا ذکر ہے کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی جماعت. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ سارے انسان ایک ہی جگہ پہ چلتے تھے، کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا. کان الناس، تھے لوگ ایک زمانے میں امۃ واحدہ، ایک ہی امت، ایک ہی جماعت، سب اسی پر چلتے تھے. اب دھیرے 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 ان افراد میں جتنا اضافہ ہوتا گیا طبیعتوں میں فرق ہوتا گیا. پہلا بیٹا جس نے آدم کی شریعت کا اور آدم کے حکم کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں اس بچی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. حالانکہ شریعت میں ان کے کیا تھا، جو دوسرے بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، جو جس کے ساتھ پیدا ہوا وہ بہن کے حکم میں ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا. جو بچی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ قابیل کو ملنے والی تھی، لیکن قابیل نے کہا مجھے یہ منظور نہیں ہے، انکار شروع ہو گیا. عورت کو خلاف شریعت اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا، یہاں سے اس کا حسد پیدا ہوا. دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن قربانی تو متقی کی قبول ہوتی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. قربانی ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی، متقی کی قبول ہوتی ہے. حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اس کو عورت پیدا ہوا، شرم پیدا ہوئی، اس نے قتل شروع کر دیا، یہاں سے اختلاف شروع ہو گیا. اب چلتے چلتے یہ اختلاف ہوا تھا نکاح کے لیے، اب اس کے بعد دھیرے دھیرے انسان کے اپنے جذبے کی تسکین کے لیے اختلاف شروع ہو گیا اور ایک اولاد مخالفت میں آ گئی. کس طرح سے دونوں کی فکر شروع ہو گئی. کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی ڈگر پہ. جب ایک ہی ڈگر پہ تھے تو ان سب کے درمیان میں اتحاد تھا، فکر آخرت تھی اور سب ایک ہی ڈگر پہ چلتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے جب طبیعتوں کا اختلاف شروع ہوا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق. بس بھیجا اللہ نے نبیوں کو اور ان نبیوں کو دو صفتوں کے ساتھ متصف فرمایا، مبشرین بشارت دینے والے، منذرین ڈر سنانے والے. جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے ان تمام کے ساتھ یہ دونوں وصف لگایا. النبیین جمع ہے، نبی واحد ہے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور جتنے بھی نبی آئے ان کے لیے یہ وصف امتیازی، مبشرین بشارت دینے والے اور منذرین ڈر سنانے والے. یعنی جو شریعت الہیہ کو تسلیم کر لیں ان کے حق میں نبی بشیر ہیں، بشارت دینے والے، اور جو اللہ کی کتاب کو رد کر دیں، نبی کی اتباع نہ کریں، ان کے لیے وہ نذیر ہیں، ان کے حق میں منذر ہیں، جمع اس کے منذرین ہیں. اور اس پیغام کو مبشرین اور منذرین کو ظاہر کرنے کے لیے زبانی بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک کتاب بھی بھیجا. وانزل معهم الکتاب، اللہ نے اتارا ان کے ساتھ کتاب، تورات موسیٰ کے ساتھ، داؤد کے ساتھ زبور اور عیسیٰ کے ساتھ انجیل، صحف ابراہیم، صحف ادریس، صحف عیسیٰ، ہر ایک کے ساتھ کتابچے دیتے چلے گئے. کبھی کسی کتاب کو دینے کے بعد اسے نبیوں کو اسی کتاب کی اتباع میں لگایا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب، نئی شریعت دی. اس طریقے سے اللہ نے پیغام دیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ. جتنی کتابیں نبیوں کے ساتھ آئی ہیں اس زمانے میں وہ کتاب حق تھیں اور وہی کتاب سے ان کے درمیان فیصلہ ہوتا تھا. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ فیصلہ کرے. لیحکم، حکم کے معنی جج، حکم کہتے ہیں جج کو، اور لیحکم میں جو لام ہے لام تک رہتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کریں. بین الناس، لوگوں کے درمیان. کس معاملے میں؟ فیما اختلفوا فیہ، جن جن مسئلوں میں ان کو اختلاف. لوگوں کے درمیان مسائل میں جب اختلاف ہو تو اس کا حکم اور اس کا جج اور اس کے درمیان صحیح فیصلہ لینے کے لیے اس کتاب سے حکم لیا کرتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہودی مقدمہ لے کر آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تورات سے ہی فیصلہ کرتے تھے. تورات منگائی جاتی اور ان کے احکامات کھول کر ان کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ تورات کے احکام کو لوگ چھپا دیتے اور نبی پر ظاہر نہیں کرتے. اس وقت جو لوگ یہودیوں میں سے اسلام میں آ چکے تھے جیسے کعب احبار اور عبداللہ بن سلام، یہ تورات کے ماہر تھے اور چھپانے والوں کے ہاتھوں کو ہٹا کر حق واضح کر دیتے تھے اور ان کی شرمندگی ہو جاتی تھی. اس طریقے سے ان تمام کتابوں سے یہ کام لیا جاتا رہا. ہمیں اس میں کیا سبق ہے؟ سابقہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا حل کتابوں سے ہوتا تھا اور یہ کتاب جو تمہارے پاس قرآن کریم ہے یہ اسی کا آخری ایڈیشن ہے.
تمام سابقہ کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے. اب تمہارے درمیان بھی جو اختلافات ہوں گے اس کا فیصلہ یہی کتاب کرے گی. اس کتاب سے انحراف کرنے والا کتاب الہی کا انکار کرے گا, اور کتاب الہی کا انکار کرنا ایمان کے منافی ہے. تو اس کتاب کا بھی مقام لوگوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے کہ اس سے لوگ اپنے اختلافات کو حل کریں. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اب اگر کسی کو اختلاف ہے کسی بھی مسئلے میں, کیونکہ یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز کے لیے نازل کی گئی ہے, صرف مسجد کے اندر کے احکامات کے واسطے نازل کی گئی ہے, نہیں, پیدائش سے لے کر موت تک, معاشرہ سے لے کے معیشت, جتنی بھی چیزیں ان تمام کا حل اس کتاب میں موجود ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ اس کتاب کا دائرہ صرف مسجد اور مدرسے کے اندر محدود ہے تو اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں, اسلام کو جانا ہی نہیں. اسلام زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے. سیاست بھی اسلام سکھاتا ہے, اسلامی سیاست سے لوگ واقف نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جو معاہدے کیے ہیں, مشرکین مکہ سے جو معاہدے کیے ہیں, وہ اصول سیاست ہے. جو خطوط بھیجا ہے آپ نے اہل کتاب کو مسلک کے اختلاف کے باوجود, ان خطوط کی بنیاد پر آپ کو سیاست کے آغاز اور سیاست کے نتائج اچھی طرح سمجھ جا سکتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے بعد میں, پہلے ایمان درست ہونا ہے. ایمان ہی درست نہیں ہے, اعمال ہی درست نہیں ہے, اخلاق ہی درست نہیں ہے, تو سیاست درست کیسے ہو جائے گی؟ بنیادی چیزیں ہیں انسان کے لیے. پہلے اس نے اپنے کو پہچانا ہی نہیں, اپنے مالک کو کیسے پہچانے گا؟ من عرف نفسه عرف ربه. اپنے ہی کو نہیں پہچانا تو مالک کو کیسے پہچانے گا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم صرف مولوی صاحب کو پڑھنے والی کتاب ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ان کو دور کرنے والی کتاب ہے. لیکن لوگ اس کتاب سے اپنا مسئلہ حل نہیں کرتے, اس کتاب کو چوم کر اوپر رکھ دیا, اتنے اوپر رکھ دیا ہے کہ وہ کبھی اترتی نہیں جب تک کوئی مر جائے گھر میں. اس لیے اس کتاب اللہ کا جو حق تھا, ان حقوق میں سے یہ آخری حق تھا کہ اس کو پڑھ کر اس کے احکامات پر لوگوں کو راغب کیا جائے. یہ کتاب اللہ کا حق تھا. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس واضح نشانیاں. سوال یہ ہے, اختلاف نشانیوں کے بعد کیا, انہیں کتاب دی گئی, انہی لوگوں نے اختلاف کیا, اب ان کے اختلاف کے نتائج عوام تک پہنچ گئے. ان لوگوں نے اختلاف کیوں کیا, کچھ وجہ ہوگی اس کی. فرمایا اللہ نے بغیم بینہم, باہم ضدی کی وجہ سے. یہ بغیم بینہم کا ترجمہ ہے باہم ضدی. محض ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے کتاب اللہ کے واضح ہو چکنے کے باوجود اختلاف کیا. اور اس ضد کا انتہا یہ ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا. اس سے مراد اگر یہودی ہیں تو کوئی کلام ہی نہیں, کیونکہ یہود کو معلوم تھا کہ سید الانبیاء کی علامتیں ہیں ان میں, یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. پھر بھی ان یہودیوں میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے 10, ان 10 میں سے صرف 2 ایمان میں آئے, 8 نہیں آئے. اگر وہ 8 بھی آ جاتے تو کوئی یہودی اسلام میں آنے سے نہ بچتا, سب اسلام میں آ جاتے. حضور کی پیشن 2 ہی تھی, لیکن وہ 8 نہیں آئے, ان کے فالوورز بھی نہیں آئے, صرف 2 آئے, کعب احبار اور عبداللہ بن سلام, بس. تو اگر وہ اختلاف کیے ہیں حق سے جان بوجھ کر تو یہود تو ہڈرم قوم ہے, آج بھی ہڈرم ہے. یہودی آج کل وہی ہے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں, جنہوں نے دنیا میں ظلم کا ارتکاب کیا ہے, معصوموں کی جانیں لی ہیں, نسل کشی کی ہے. آج بھی سارے عالم کے انسان ایک رائے رکھتے ہیں اور اپنی ہردرمی کی رائے الگ رکھتے ہیں. ان کا آسمانہ قبضہ اب تک چل رہا ہے, کئی نسلوں کو تباہ کر چکے ہیں یہ. تو یہ ہردرم قوم اگر انکار کرتی ہے تو کوئی اختلاف کی بات نہیں, ہردرمی اور دل میں ہے. چنانچہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ نبی برحق کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے ہیں. سگے بیٹے کو انسان کیسا پہچانتا, کوئی شک نہیں ہوتا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. یہ سورہ نمل کی آیت ہے ان کے حق میں کہ ان کے یقین تھا دلوں کو, انکار صرف کیا ہے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. بس اللہ نے ہمیشہ ایمان والوں کو توفیق دی ہے اس بات کی, لما اختلفوا فيه, جن چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا ہے, من الحق, حق کی ہدایت دی ہے, بإذنه, اللہ کے فضل و کرم سے. محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے ہمیشہ اللہ نے ایمان والوں کو اختلافات کے موقع پر حق کی رہنمائی کی ہے. اور یہ اللہ کا فضل, اللہ کی رہنمائی جس کو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. صراط مستقیم کی طرف اللہ جس کو چاہتے ہدایت کرتے ہیں, اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لہذا ایمان والوں کو حق کی توفیق ملنا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اب یہاں سے صحابہ کرام کو ایک حقیقی اسلام کی مزاحمت کا جذبہ دلایا جا رہا ہے. مسلمان اس وقت کے کامل الایمان جو نبی کے ساتھ صحابہ تھے وہ مخاطب ہیں, ان سے ایسا کہا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کیسا کہا جائے گا؟ یہ صحابہ بڑے مضبوط تھے اپنے ایمان میں, ان سے کیا کہا گیا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. اس آیت میں صحابہ کو خطاب کیا, ام حسبتم, کیا تم نے گمان کر لیا, ان تدخلوا الجنة, کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ولما یأتکم, اور نہیں آئیں گی تمہارے پاس مشقتیں, مثل الذین خلوا من قبلکم, ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. کیسی مصیبتیں ان کو آئیں؟ مستهم البأساء, چھوا ان کو جنگی تکلیفوں نے, بأس کے معنی اس کی جمع بأساء آتی ہے جنگی خوف, والضراء, اور جسمانی تکلیف, وزلزلوا, اور جھجھوڑے گئے مصائب مصیبتوں سے, حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ اس وقت کے رسول کہہ اٹھے, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ مومن تھے وہ بھی کہہ اٹھے. کیا کہا اٹھے؟ متی نصر اللہ, کب آئے گی مدد اللہ کی. یہ کب کہتا ہے انسان؟ جب مصیبتوں سے بیزار اور تنگ ہو جاتا ہے. اس وقت کے رسول جو بھی تھے, ان رسولوں نے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے, ان ایمان والوں نے یہ کہا اٹھے, متی نصر اللہ, متی نصر اللہ, متی مانے کب آئے گی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا ہے, الا, آگاہ رہو, ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی نصرت قریب ہے. یہ کن کا حال بیان کیا ہے؟ سابقہ امتیوں کا اور سابقہ رسولوں کا اور سابقہ لوگوں پر مشقتوں کا. اس آیت کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مشقتیں بہت بڑھ گئی ہیں,
صحابہ کرام پر اذیتیں بہت ہو گئی. مکے میں 13 سال جو مشقت گزرے ہیں, جو فاقے گزرے ہیں, مار کھاتے جاؤ مگر ہاتھ مت کھولو. یہ 13 سال کا زمانہ تھا. حکم تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو. یہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ ہاتھ کو روک کے رکھو. اور وہ 13 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی قلیل تھی کہ ہر ایک پر ہاتھ صاف کرتا. بلال غلام تھے, صہیب غلام تھے, سلمان فارسی باہر کے آئے ہوئے تھے, ابو ذر غفاری غفار کے تھے, ابن مسعود عبداللہ مسعود قبیلہ حذیل کے تھے. یہ لوگوں پر ظلم ڈھایا جاتا. ایسا ظلم کہ ہم اس کو بیان کریں تو صحابہ پر جو داستان ظلم ہے ایک مستقل عنوان. اس گرمی میں جہاں لائٹ چلی گئی تو آپ بےتاب ہو جاتے ہیں. اس تپتی ہوئی گرمی میں ریت وہاں کی اتنی گرم ہو جاتی ہے, اتنی ابل جاتی ہے کہ آدمی اس پر پاؤں نہیں رکھ سکتا. مکہ کا ریگستان, وہاں کی پہاڑیاں, آج بھی اتنا انتظام ہونے کے باوجود اگر آپ کی چپل گم گئی ہے تو پتھر پہ آپ رکھ نہیں سکتے پیر. اس تپتے ہوئے ریتیوں پر اور پتھروں پر, ریگستانوں پر ان کو لٹا کر ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ جب تک تم اپنے نئے دین کا انکار نہ کرو گے, اللہ کی الوہیت کا انکار نہ کرو گے, تب تک تم کو ایسا ہی رکھا جائے گا. سوچ سکتے ہیں آپ اندازہ. حضرت خباب ابن الارت کی پیٹھ کو چھالوں سے لکھا ہے کہ کوئلے کی آگ پر ان کو لٹایا جاتا اور ان کی پیٹھ کوئلوں سے جل جل کر آبلے پڑ جاتے. پھر وہ آبلے جب پھوٹتے اس کے پانی گرتے تب تک ان کو اسی آبلوں پر رکھا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ تم ایک اللہ کا انکار کر کے ہمارے بتوں کو تسلیم کر لو, تمہیں چھوڑ دیں گے. صحابہ اس مشقت میں کیا کہتے تھے؟ اللہ احد, اللہ تو ایک ہی ہے. یہ 360 خدا جو رکھے ہیں بیت اللہ کے اندر, یہ خدا نہیں ہو سکتے. یہ فرضی مخلوق ہیں, تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں, ان میں الوہیت نہیں آ سکتی. یہ تو خود مخلوق ہیں, تم نے ان کو بنایا ہے, یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں, تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھا ہے. ان کو تو خبر تک نہیں ہے کہ کوئی ان کی پرستش بھی کرتا ہے, انہیں کوئی پکارتا بھی, انہیں خبر نہیں. اس طرح وہ صحابہ کرام کی مشقتیں سن سن کے کچھ صحابہ نے آ کر کے نبی سے درخواست کی تھی کہ اللہ سے اب دعا کر دو کہ مصیبتیں ختم ہو جائیں, اب مصیبتیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار سے ٹیکا لگائے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے. قسم اللہ کی سابقہ لوگوں پر اتنی مشقتیں جھیلی گئیں کہ لوہے کی کنگھیاں بنائی گئیں اور وہ لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم میں بے بس کر کے ایسی کھینچی جاتی تھی کہ ان کے جسم کے رگو ریشے اور پٹھے کٹے ہوئے نکل جاتے تھے. اتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تم تک اب تک مصیبتیں مشقتیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہیں. ان کو تو بھوک کی تنگی آئی, ان کو تو جنگ کی تنگی آئی, ان کو جسمانی تکلیفیں دی گئیں, جھجوڑے گئے, یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ایمان والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی. آواز آئی اللہ کی مدد قریب ہے. سورہ احزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر بین ہی یہی مضمون آیا ہے. تھوڑا سا وہاں اضافہ ہے, وہاں زلزلوا کے بعد زلزلوا زلزالا شدیدا, جھجوڑے گئے, سخت جھجوڑا جانا. اور اس کا وہاں اضافہ ہے وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا, اور دل اچھل اچھل کے حلق میں آ رہا تھا. وبلغت القلوب الحناجر, قلوب اچھل اچھل کے, حناجر کہتے ہیں حلقوں میں. دل جب اچھلتا ہے اور حلقوں تک آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں زبان میں؟ خوف کے ہمارے دل کا اچھلنا بولتے ہیں, اختلاج قلب کہتے ہیں. جب ہیبت طاری ہو جاتی ہے, جان کنارے پڑ جاتے ہیں, تو ایسا موقف ہوتا ہے. وہاں بھی صحابہ کرام نے یہ آواز کی تھی کہ مسئلہ کب آئی. تو اس آیت میں مشقتیں بتائی گئی. مسلمان اپنے ایمان پر ایسا مضبوط ہو کہ ایسی مشقتوں سے گھبرائے نہ, پریشان نہ ہو. واضح پیغام دیا, الا ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی نصرت قریب ہے, بہت نزدیک ہے. کتنا نزدیک ہے؟ اللہ نے اس کو نزدیک کہا ہے تو نزدیک تو ہے, لیکن کتنا نزدیک ہے؟ ایک مقام میں فرمایا علیہ الصبح بھی قریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جیسے رات گزر گئی صبح آ جاتی ہے, ایسی مصیبتوں کے دل کٹ جائیں گے صبح آ جائے گی. کیا صبح قریب نہیں ہے؟ رات کو چھانٹ کر صبح لانے والا رب اس پر قادر ہے کہ مصیبتوں کی راتیں چھٹ جائیں اور صبح کی روشنی طلوع ہو جائے. یہاں تک جو بات کہی گئی ہے یہ صرف ان صحابہ کے لیے نہیں ہے, ہم میں سے ہر فرد کے لیے ہے کہ ہم بھی دین کے لیے اور جنت کے لیے کچھ مشقت جھیلیں. ہمارا دین تو صرف نماز کے حد تک محدود ہو گیا. اگر کوئی نماز 5 وقت کی پڑھ لیا تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دیندار ہے, سب سے بڑا متقی ہے, اب پورے قرآن میں کچھ باقی نہیں ہے. دین کے لیے کیا مشقت جھیلا ہم نے. ہم تو اس خوف میں ہیں کہ کہیں اس سے ایمان کی بات کریں گے تو ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی ناراضگی کی اتنی فکر ہے کہ ہم اللہ کی بات ہی نہیں کرتے اس سے. لیکن اللہ اس کا بھی اللہ ہے, اگر آپ نرمی کے ساتھ اللہ کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں وہ بات ڈال دے. اور اگر ایک شخص بھی آپ کے ہاتھوں ایمان میں داخل ہو گیا, اسلام کا شہزاد بن گیا, تو آپ کی جنت کے لیے بہت علامت ہے. اس لیے مشقتیں جھیلنا, مصیبتیں جھیلنا یہ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. اب کوئی فرد بشر نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم کو مشقت جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کے پاس یہ انداز ہے. اس آیت کو بار بار آپ پڑھیں, 214 نمبر کی آیت ہے کہ صحابہ کے لیے اللہ نے کیوں ایسا کہا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, جیسے یہاں یہ آیت آئی ہے, یہ آیت آگے اور کئی مقام پہ آئی ہے اسی انداز کی. کیا تمہارا گمان ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں, یوں ہی داخل ہو جاؤ گے بنا کچھ کیے ہوئے؟ جبکہ سابقہ لوگوں پر مشقتیں, اذیتیں, تکلیفیں, کلفتیں آئی ہیں, تمہیں کچھ تو کرنا پڑے گا. جنت بہت حسین چیز ہے, جنت بڑی لطیف, بڑی عمدہ چیز ہے. جنت کا طالب غافل نہیں ہوتا, جنت کو چاہنے والا جنت کے لیے مشقت کرتا ہے. آخر کچھ تو وجہ تھی کہ اللہ کے رسول رات میں جگتے تھے, کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے تھے, کھڑے کھڑے 2 رکعت 4 رکعت میں قرآن اللہ کو سنا کر اپنے اشکوں سے اپنے سجدوں کو فیضیاب کرتے تھے. کچھ تو وجہ تھی کہ اللہ نے سجدوں سے, اپنے آنسوؤں سے اپنے آخرت کے نام اعمال کو سینچا ہے. یہ مشقت ہمیں جھیلنا پڑے گا, ہمیں امت کی فکر کرنا پڑے گا. ہم صرف اگر ایسا ہی دنیا کے اسباب جمع کرتے رہے, کھاتے کھوتے چلے گئے تو وقت گزر جائے گا. وقت رکنے والی شے نہیں ہے, کسی کا وقت نہیں رکتا. وقت کا نام ہی ہے جو چلا جائے, لیکن جو وقت کام میں گزرا وہ قیمتی بن جاتا ہے, اور جو یوں ہی گزر گیا ہے وہ وقت قابل حسرت ہوگا, قابل افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے. مکہ میں اور مدینہ میں کل 23 سال نبی نے جو محنت کی ہے وہ کس بات کی محنت کی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے غافل نہ رہے, کوئی بندہ آخرت کے عقیدے سے غافل نہ رہے. ایک ایک در پہ آپ نے اسلام کی بات پیش کی ہے, اس میں مشقتیں آئی ہیں, ہم کو جھیلنے لگے. یہ کام ہے جو ہمیں اور آپ کو بھی کرنا ہے. اس کے بعد آگے پیغام دیا,
یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کریں اور کتنا خرچ کریں، خرچے میں کتنا خرچ کریں اور کس کو خرچ دیں. یسألونک ماذا ينفقون، لوگ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا، یہ ما ذالک کا مخفف ہے، ما ذالک کیا ہے وہ مقدار، ينفقون کہ اس کو خرچ کیا جائے، یعنی مال میں سے کتنا خرچ کیا جائے. یہی آیت، یہی سوال اسی لفظ سے اگلے رکوع میں پھر آئے گا. وہاں اس کا سوال کا جواب دوسرا دیا ہے، یہاں سوال دوسرا دیا ہے. ان دونوں کے درمیان جواب میں فرق ہے لیکن سوال میں فرق نہیں، سوال ایک ہے. اگر سوال ایک ہو اور جواب دو ہوں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سوال کرنے والے کی حالات پر جواب موقوف ہوتا ہے. ایک صحابی نے آ کے پوچھا اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ نماز وقت پہ پڑھنا. پھر صحابی آ کے بولتے ہیں اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کہا کھانا کھلانا. پھر کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کہا ماں باپ کی اطاعت کرنا. صحابہ جو پہلے سے موجود تھے وہ پریشان تھے کہ اللہ کے نبی سوال تو ایک ہی تھا لیکن جواب 4-5 ہو گئے. فرمایا یہ حالات پہ منحصر ہے. ایک شخص نمازیں بہت پڑھتا ہے لیکن ماں باپ کو کیئر نہیں کرتا، اس کے لیے کیا جواب ہوگا؟ سب سے افضل عمل تیرے لیے ہے ماں باپ کی خدمت کرنا. ایک شخص ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے نماز پڑھنا. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے لیکن جنگ سے ڈرتا ہے، تو کیا جواب اس کا ہوگا؟ تیرے واسطے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل ہے. تو آدمی کے حالات پر جواب منحصر ہوتا ہے. وہ یہیں آپ دیکھ لیجیے گا، یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال یہیں آئے گا، اسی رکوع میں آئے گا. جواب میں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ آدمی کے حالات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک آدمی بڑا سخی ہوتا ہے اور ایک آدمی ذرا بخیل ہوتا ہے. بخیل آدمی ہے تو اس کے واسطے حکم ہوگا کہ تیرے ذمہ اتنا خرچ کرنا ہے، ان کو سنبھال لے تو. اور اگر سخی ہے تو کیا جواب ہوگا؟ تیرے کھانے پینے سے جو بچ جائے سب دے دے. یہ جواب ہوگا. کیا خرچ کریں سوال ہے، کتنا خرچ کریں سوال ہے. اب جواب میں اگر آدمی بخیل ہے تو کیا حکم ہوگا؟ کم سے کم میاں تم اپنے ماں باپ کو، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ان کو دیکھ لو، تمہارے ذمہ یہ خرچ ہے، محدود کر دیا. اس کے بعد سب تمہارا مال ہے. لیکن ایک آدمی اگر بہت سخی ہے، اللہ کے نام پہ بہت کچھ دے کر وہاں لینا چاہتا ہے تو کہیں گے تیری ضرورت سے جو زائد سب خرچ کر دے. دونوں کا تقاضا الگ الگ ہے. عمر فاروق اور صدیق اکبر دونوں مال لے کے آئے. صدیق اکبر نے سارا مال دے دیا اور عمر فاروق نے آدھا مال پیش کر دیا. فرق ہوا کہ نہیں ہوا مزاج میں؟ دونوں ایمان والے ہیں اور دونوں خلفائے راشدین میں سے ہیں، دونوں اشرف مبشرہ میں سے ہیں، مگر ایک نے آدھا مال پیش کیا اور ایک نے سارا مال دے کے کمبل پہن لیا. تو یہ دونوں کا فرق بتایا. یہاں بھی ایسا ہے، اگر کوئی اللہ کے راستے میں پوچھتا ہے حقیقی معنی میں جواب تو یہ ہے کہ تم جو کھا لو پی لو، اس کے بعد سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کو دے دو. یہ صحیح جواب ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی بچا سب دے دو. تمہارا نہیں ہو، تم کو اللہ نے دیا تھا، تم نے کھا لیا اور پہن لیا، تمہارا کام تو نکل گیا. اب جو بچا دے دو. کس کو دے رہے ہو؟ جس نے دیا اسی کو دے دو واپس. جیسے آپ سے کوئی کہے بھائی یہ 1000 روپے لو، تھیلا لو، سامان لو، پیسہ بچ گیا، کیا کریں؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ جو بچ گیا وہ دے دو. جس نے پیسہ دیا ہے اسی کو واپس دے رہے ہیں تو کوئی خاص بات تو نہیں ہے. لیکن اگر طبیعت میں بخل ہے، پیسہ سب دے دو تو جان نکل جاتی ہے، نہیں دے سکتا. چنانچہ اللہ نے سورہ محمد کی آخری آیت میں کہا ہے اگر اللہ تم سے لینے میں مبالغہ کرتے اور 2.5% نہیں مانگتے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ تو نہیں بولتے، سب دے دو، وہ دے دو، کیا کرتے تم سے نہیں ہوتا اور تم بخل کرتے، خدا کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی تو تم کو ہلاک کر کے نئی مخلوق پیدا کرنا پڑتا. ان یسألکموها فیحفکم، اگر تم سے پورا مال مانگتے کہ پورا دے دو ہمارا دیا ہوا ہے تو تم سے نہیں ہو پاتا. اللہ کی طرف سے بندے کے مزاج سے ایسا واقعیت ہے رب کریم کی کہ فرمایا تم ان کو دے دو، باقی تم رکھ لو. اس میں کتنا خرچ ہوگا؟ یہ سب کا خرچہ 2.5% میں آ جاتا. کچھ ایسے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہیں تو وہ 1% میں آتا، سب تمہارا تم رکھ لو. تو ہر ایک کی مرضی کے مطابق سوال کا جواب ملتا ہے. اس میں تھوڑا تفصیلی بحث ہے، رکوع نہیں پورا ہو سکتا آج. انشاءاللہ یہ رکوع میں اور بھی بہت مباحث ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آیتیں سمجھ میں آئیں تو اچھا ہے، بھگا کے ختم کرنے تو کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بیسک طور پر احکامات جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک کتاب ختم کر دینا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ بحث رہ گئی کہ کتنا خرچ کریں اور خرچ کن کن پہ کریں. انشاءاللہ یہیں سے ہم گفتگو آئندہ شروع کریں گے. دعا کر لیجیے.